وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اب خاکسار اپنے آخری خطاب کا دوسرا حصہ آپ سامعین کرام کے آگے پیش کر رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے بطور خاص زاہد علی خان اور اس کے مریدوں کے لیے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ کی آیات میں فرماتا ہے وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ سورۃ الحاقہ کی 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، 45 سے 48 تک۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ سامعین کرام، ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی طبی زندگی پائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی گردن کو نہیں کاٹا تھا، طبی طور پر آپ وفات پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تھے۔ ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس سے جھوٹا الہام نہیں بنایا تھا۔ جو الہام یا جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، سچا کلام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ملہم اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کی زندگی کو پا لیتا ہے، یعنی آسم کی طبی زندگی، آپ کے دعویٰ کے بعد کی جو طبی زندگی ہے 23 سال کی، اگر وہ ملہم یا الہامی دعویٰ کرنے والا اتنی زندگی اپنے الہامی دعویٰ کے بعد اگر وہ پا لیتا ہے، تو ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس کے دعوے کو بھی سچا سمجھیں گے کہ وہ بھی اپنے دعویٰ جو ہے الہامی اس میں سچا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الحاقہ کی یہ جو آیات ہیں ان کے حوالہ سے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی تحریرات میں فرماتے ہیں، میں ان کے چند اقتباسات آپ سامنے کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ جو پہلا ہے اقتباس جو ہے یہ 40 نمبر 4 کا ہے، یہ 1900 میں لکھی گئی تھی۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح زمانہ ہے، صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اسی طرح 40 نمبر 4 میں ہی حضور صاحب، یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا۔ مفتری اللہ جو اللہ تعالیٰ پر افترا کرے، جھوٹے الہام بنائے اپنے پاس سے۔ اور آگے اس میں فرماتی ہیں، اور اسی دنیا میں
اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ سامعین کرام، فیصلہ کے لیے بالعموم یا بالخصوص دو قسم کے طریقے مشہور ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ دو مخالف فریق فیصلہ کے لیے آپس میں مناظرہ کریں، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر یا فیس ٹو فیس بیٹھ کر اپنے جو ان کے دعوی ہیں، ان کے دلائل جو ہیں، ان کے متعلق آپس میں گفتگو کریں۔ اس قسم کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو ہم مناظرہ بولتے ہیں، مناظرہ کہتے ہیں کہ دو مخالف فریق کسی فیصلہ پر پہنچنے کے لیے وہ آپس میں وہ مناظرہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریق مبالغہ کا ہے کہ یعنی دو فریق جب ان کے درمیان کسی بات کے حوالہ سے ایک فیصلہ نہ ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیں، تو پھر آسم کی سنت کے مطابق یا قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق پھر ہم وہ جو دونوں فریق ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی درخواستیں جمع کرا دیں اور اپنے اپنے جو عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں رکھ دیں اور اس سے فیصلہ چاہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ کر دیں کہ ہم میں سے کون سا فریق حق پر ہے اور کون سا فریق جھوٹ بولتا پھر رہا ہے۔ تو یہ دو مشہور طریقے ہیں جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں ان میں فیصلہ کرنے کے لیے، اور یہ جو دو مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں یا فریق ہوتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کے لیے دو مشہور ہی طریقے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ سامعین کرام، زاہد علی خان اور خاکسار کے درمیان باہمی اختلافات کے حل کے لیے پہلا طریقہ مناظرہ یعنی آمنے سامنے یا فیس ٹو فیس زبانی گفتگو کا ہے۔ اور میں اس وقت بھی اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خاکسار اور میری جماعت اس کام کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عاجز بھی جرمنی میں رہتا ہے اور جناب زاہد علی خان صاحب بھی جرمنی میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دو مختلف بر اعظموں میں رہائش پذیر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک ہی ملک میں ہم دونوں اس وقت رہائش پذیر ہیں، تو مناظرہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس آ کر اکٹھا ہو کر مناظرہ کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب زاہد علی خان کے کچھ مرید قبرستانی جماعت والا ٹیکٹ میرے ساتھ استعمال کرنے کے لیے مجھے سوشل میڈیا یا سٹریم یارڈ پر گفتگو یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے مجھے دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں، لیکن خاکسار زاہد علی خان اور اس کے مریدوں سے بھی یہی کہتا ہے کہ آپ میرے پاس کی لائیں۔ میں زاہد علی خان کو پاکستان نہیں بلا رہا جہاں اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، بلکہ جرمنی کے شہر کیل میں بلا رہا ہوں جہاں اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں زاہد علی خان کو اور اس کے ساتھیوں کو جو بھی اس کے ساتھ آئیں گے فل پروٹیکشن دوں گا، اور ان کے خرد و نوش کی بھی میں اور میری جماعت ذمہ داری لیتی ہے۔ زاہد علی خان اپنے چند مریدوں کے ساتھ میرے پاس کیل آئیں اور ہم فیس ٹو فیس آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنیں گے۔ ایک دوسرے کا نقطہ نظر سن کر ایک دوسرے پر کراس کویسچن کریں گے۔ ہماری اس گفتگو کی ہم دونوں فریق ریکارڈنگ کریں گے۔ اگر ہماری گفتگو کے دوران ہمارے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا تو ہم دونوں فریق یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں گے اور لوگ وہاں سے دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی ہونے کا پتہ لگا سکیں گے۔ اگر زاہد علی خان صاحب میرے پاس کی نہ آنا چاہیں، یہ دوسرا میں آپشن دے رہا ہوں ان کو، اگر زاہد علی خان صاحب میرے پاس کیل نہ آنا چاہیں، ویسے نہ آنے کی اللہ تعالیٰ کے دل کے لیے کوئی وجہ تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا دل بنایا ہے تمام جہانوں پر رحم کرنے کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کا دل ہو وہ تو بڑا دلیر، اللہ تعالیٰ سے بڑی طاقتور شخصیت یا دلیر شخصیت بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، اگر واقعی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا دل بنا لے تو اس سے بڑا دلیر کو دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ
زاہد علی خان اگر اللہ تعالیٰ کا دل ہے تو انہیں کیل آنے کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دل ہے، ان سے بڑا دلیر اور جرت مند کون ہو سکتا ہے؟ تو وکیل اگر وہ نہ آنا چاہیں تو وہ حق اور سچ کی تلاش کے لیے مجھے میرے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنے پاس فرینکفرٹ بلائیں، جو خاکسار بیان کر چکا ہے۔ اسی طرح ہم دونوں فریق آمنے سامنے یعنی فیس ٹو فیس بیٹھ کر وہاں اپنے اختلافات کا حل تلاش کر لیں گے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنیں گے اور ایک دوسرے پر کراس کویشچن بھی کریں گے۔ اور لیکن اگر وہاں بیٹھ کر ہم دونوں فریقوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم دونوں فریق اپنی اپنی ریکارڈنگ یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے عوام الناس کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جناب زاہد علی خان کو بھی اور اس کے مریدوں کو بھی اگر وہ اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو انہیں اس طریقہ کار پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دونوں جرمنی میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ایک پاکستان میں رہتا ہے اور ایک جرمنی میں رہتا ہے، اور پاکستان والا جرمنی والے کو بلا رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں تو آپ پتہ ہے آپ لوگوں کو ختم نبوت کے جالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو زاہد علی خان کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں نہیں آ سکتا، وہاں پر میرے لیے خطرہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، تو جائز بات ہے، ایسا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو زاہد علی آگے اعتراض یہ کرتا ہے تو اس کا اعتراض ویلڈ ہوگا۔ لیکن میرے اور زاہد علی کے درمیان تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم دونوں بونڈس ریپبلک ڈچلینڈ میں رہتے ہیں، وہ فرینکفرٹ میں رہتے ہیں، یہ آجز کیل میں رہتا ہے۔ تو یہاں پر تو مکمل سیکورٹی گورنمنٹ بھی دیتی ہے، اور یہاں پر کوئی ایسا جبر نہیں ہے اپنے نظریات کو بیان کرنے کے لیے یا اپنا مائننگ جو ہے، یعنی یہاں پر ٹوٹلی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یا جرمن زبان میں مائننگ فرائیہائٹ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں دوبارہ پھر کہ جناب زاہد علی خان کو بھی اور ان کے مریدوں کو بھی اگر وہ اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، میرے اور زاہد علی خان کے درمیان جو معاملات ہیں، تو انہیں اس طریقہ کار پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں ان کی طرف سے جواب کا منتظر ہوں۔ سامعین کرام، فیصلہ کے لیے ایک اور طریقہ کار بھی ہے، اور وہ ہے مبالغہ۔ اس کے حوالے سے میں ایک اصولی بات آپ لوگوں کے آگے کرنا چاہتا ہوں کہ زاہد علی خان بھی اور ان کے مرید بھی زاہد علی خان کی نبوت کے اثبات کے لیے، سچائی کے لیے ولو تقولا علینا کا معیار پیش کرتے ہیں۔ میرے سامنے بھی ان کے مریدوں نے کافی یہ باتیں کہی ہیں کہ جناب دیکھیں 30 سال پہلے کا ان کا نبوت کا دعویٰ ہے، اور لوگ گواہ موجود ہیں جن کے آگے انہوں نے یہ دعویٰ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو 30 سال ہو گئے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ان کو کسی نے دائیں ہاتھ سے پکڑا، نہ اس کی رگ جان ان کی کٹی، تو اس کا مطلب ہے ان کے دعوے میں سچے ہیں۔ تو میں ابھی شروع میں سورۃ الحاقہ کی آیات پڑھ کر آسم کی نبوت کے حوالے سے یہ جو معیار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کسی صادق کے لیے، تو اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور حضرت مرزا غلام احمد اسلام جو حکم عدل تھے، انہوں نے بھی آسم کی زندگی جو ہے 23 سال نبوت کی زندگی، اس کو سچے ملہم کے لیے ایک معیار قرار دیا ہے۔ تو میں آپ سامعین سے کہہ رہا ہوں کہ زاہد علی خان بھی کہتا ہے اور اس کے مرید بھی کہتے ہیں کہ زاہد علی خان کا نبوت کا دعویٰ 30 سال سے ہے اور وہ زندہ پھر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زاہد علی خان اپنی نبوت کے دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کا یہ معیار اپنے حق میں استعمال کرتا ہے یا کرتا پھر رہا ہے۔ اگر وہ اس طرح وہ کر رہا ہے تو مبالغہ کرنا بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، یعنی جس پر قرآن نازل ہوا، جس کے متعلق سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائیں، اور یہ ایک معیار بن گیا قرآن کریم کی پیروی کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبالغہ کرنا بھی مخالفین کے ساتھ ایک سنت ہے ان کی۔ تو میرے خیال میں زاہد علی خان اور اس کے مریدوں کو مبالغہ کے حوالے سے بھی ہمارے درمیان جو باہمی اختلافات ہیں ان کا حل کرنے کے لیے مبالغہ کرنے میں بھی کوئی پس و پیش نہیں ہونی چاہیے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر قرآن کریم کا یا آسم کی صداقت کا ایک معیار زاہد علی خان اپنی نبوت کے دعویٰ کو سچا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر دوسرا معیار جو آسم نے کا زندہ ہے قرآن کریم میں، سورۃ آل عمران کی ابھی میں یاد پڑھتا ہوں
کہ آسم نے پھر جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو مبالغہ کے لیے بلایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر بلایا تھا. تو اس کی تفصیل آگے چل کے میں بتاتا ہوں. تو یہ دوسرا جو آپشن ہے دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کے لیے مبالغہ کا، تو اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں زاہد علی خان کو بھی اور اس کے پڑھے لکھے سمجھدار متقی مریدوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس معیار سے پھر وہ بھاگیں نہ، اس کو بھی اپنائیں اسی طرح جس طرح انہوں نے نبوت کے حوالے سے صورت الحقہ کی روشنی میں جو آسم کی نبوت کا جو زمانہ ہے، زاہد علی خان کی نبوت کو سچا بنانے کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں. زاہد علی خان صاحب تیار ہیں اس کے لیے؟ میں تیار ہوں اور میدان میں کھڑا ہوں. کیل آ جائیں، مجھے بلائیں تو میں ہم وقت تیار ہوں. امید ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دل ہیں اور آپ اس دعوے میں سچے ہیں تو خدا کی قسم آپ بھاگیں گے نہیں میدان سے. ثابت کر کے دکھائیں مجھے اب ان معاملات کے حوالے میں کہ آپ باقی اللہ تعالیٰ کے دل ہیں. میں نے کبھی دعویٰ نہیں یہ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، جس نشان رحمت کی بشارت بخشی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار، میں نے وہ الہامی پیشگوئی کا مصداق تجھے بنایا ہے اور تو وہ نشان رحمت ہے، تو وہ ذکی غلام مسیح الزماں ہے جس کا وعدہ میں نے محمد مریم کے ساتھ چلہ ہوشیارپور میں کیا تھا. میرا یہ دعویٰ ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دل ہوں یا اللہ نے مجھے دل بنایا ہے. آپ کا دعویٰ ہے یہ. اگر آپ باقی اللہ تعالیٰ کے دل ہیں تو آپ میدان میں آ جائیے اور ثابت کیجیے کہ باقی آپ اللہ تعالیٰ کے دل ہیں. میں میدان میں آپ کو کھڑا انتظار کر رہا ہوں. خاکسار زاہد علی کو اس کے عقائد میں جھوٹا سمجھتا ہے اور مفتری اللہ سمجھتا ہے. زاہد علی خان صاحب آئیے قرآنی شریعت کے حوالے سے مبالغہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جناب سے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ یہ جو میرا موقف ہے اور پورے عالم اسلام کا موقف ہے میرے ساتھ، وہ سچا ہے یا کہ جو تم کہتے پھر رہے ہو وہ سچا ہے. یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن شریعت منسوخ ہو چکی ہے. اگر اور اب جو آپ شریعت لا کے پھر رہے ہیں اور پتہ ہی وہ کون سی شریعت ہے، گول مول سی شریعت ہے، وہ کیا وہ مطلب کہ آپ چلے گی قیامت تک. آپ اس کا فیصلہ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب سے لے لیتے ہیں مبالغہ کے ذریعے. کیا تیار ہیں اس کے لیے؟ سامعین کرام، خاکسار اس وقت اللہ تعالیٰ کا سچا معمور، مرسل اور امتی نبی ہے اور میں اپنے دعوے میں کلیتاً سچا ہوں. زاہد علی خان کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سچے معمور، مرسل اور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. یہ ہم دونوں مدعیوں کے دعوے ہیں. خاکسار زاہد علی کو نہ صرف ایک مفتری اللہ سمجھتا ہے بلکہ وہ اپنے دعوی میں کلیتاً جھوٹا آدمی ہے. لیکن مجھے اس کے مریدوں نے بتایا ہے کہ زاہد علی خان اس عاجز کے دعوی پر یقین رکھتا ہے اور مجھے اپنے دعوی میں سچا سمجھتا ہے. آج بھی اس کے مرید زندہ ہیں، وہ اس کا گواہی دیں گے. زاہد علی خان صاحب آئیے ہم دونوں اپنے اپنے دعوی کے حوالے سے مبالغہ کیجیے اللہ تعالیٰ کی جناب سے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ ہم میں سے کون صادق ہے اور کون مفتری اللہ ہے اور کاذب ہے. امید ہے چونکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دل بنایا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا جو دل ہے، خود ساختہ دل میں تو کہوں گا نا، امید ہے کہ اب میرے بالمقابل بھاگے گا نہیں میدان سے، میرا سامنا کرے گا، مقابلہ کرے گا. سامعین کرام، مبالغہ کے لیے ہم دونوں فریق اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی اپنی جماعتوں کے کم از کم 10 ذمہ دار افراد کو شامل کر کے میدان مبالغہ میں حاضر ہوں گے. اس مبالغہ کے لیے خاکسار زاہد علی خان اور اس کے اہل و عیال اور اس کی جماعت کے نمایاں مریدوں کو کیل آنے کی دعوت دیتا ہے. اگر زاہد علی خان کیل نہیں آنا چاہتے تو خاکسار کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور میری جماعت کے نمایاں ممبروں کے ساتھ مجھے مبالغہ کے لیے اپنے پاس فرینکفرٹ بلائیں. ہم اس کام کے لیے تیار ہیں. اور زاہد علی خان صاحب، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے دل ہیں اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں اور قرآن کریم واقعی ایک منسوخ شدہ کتاب ہے اور حضرت مسیح عیسیٰ واقعی آپ کے بیان کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے اور موسی مریم نے واقعی آپ کے بیان کے مطابق اپنے خالق زکریا کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا،
تو پھر آپ زاہد علی خان کو میدان مبالہ میں نکل کر اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زاہد علی خان اپنی نبوت کے دعویٰ کی صداقت کے حق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے کا معیار استعمال کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور اس کے مرید بھی کہتے پھرتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں اس کو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے، لوگ گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں، اگر وہ آسم کی نبوت کا جو معیار ہے صادق ہونے کے لیے وہ زاہد خان استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے مرید بھی استعمال کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر انہیں اپنے عقائد کے سچے اور جھوٹے ہونے کے حوالہ سے مبالغہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جناب سے فیصلہ لینے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مبالغہ کرنا بھی آسم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے نبی، یہ نجران کے جو وفد آیا آپ کے پاس عیسائیوں کا جھوٹا آدمی، جھوٹے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے نہیں ہیں، وہ میں نے پیدا کیے تھے کن فیکون کے ساتھ، وہ ابن مریم ہیں۔ تو آج وہی معاملہ میرے اور زاہد علی خان کے ساتھ ہے۔ زاہد علی خان کہتا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا نہیں ہوئے تھے، نہ بن باپ اللہ نے پیدا کیے تھے، وہ زکریا السلام کے بیٹے تھے۔ زکریا السلام نے اپنے وہ جو ان کی ماں تھی ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ السلام کی، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے یہ اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ استغفر اللہ من ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں تو سوچ نہیں سکتا، ہم تو استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے کہ مجھے اس مخالف کی ان عقائد کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے اپنے اس ایڈریس میں۔ یہ جو جلسہ سالانہ جرمنی 2020 کا آخری خطاب ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ میری مجبوری ہے کہ میں اس مفتری اللہ، اس کاذب انسان کے عقائد کا ذکر کروں اور اس کو مبالغہ کے لیے اور مناظرے کے لیے بلاؤں۔ تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس شخص کے عقائد ہیں کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ زکریا علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے تھے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بن باپ پیدا کیے۔ اور ساری جو ذکر ہے اس کا سورۃ مریم میں آیت 17 سے 35 جو نمبر ہے آیت کا، یہ پڑھیں 18 آیات، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کو، نجران کے عیسائیوں کو مبالغہ کے لیے بلایا بھی۔ اگر آپ سچے ہیں اپنے عقائد میں، اگر واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خدائی میں شریک ہیں، تو آئیں میرے ساتھ مبالغہ کر لیں۔ ہم اپنے اہل و عیال کو لے کر میدان مبالغہ میں نکل آئے تھے۔ میں نے وہ تفصیل نہیں پڑھی، آپ تفسیریں پڑھیں، وہاں پر ذکر ہے، تفصیل ہے، لیکن نجران کے عیسائیوں نے ہاتھ باندھ لیے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مبالغہ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے خراج دینا قبول کر لیا اور متحدی قبول کر لیا آسم کی، وہ واپس چلے گئے۔ تو آج پھر میں بھی زاہد علی خان اور اس کے مریدوں کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور سارا بات تفصیل میں نے بتا دی اپنے اس ایڈریس میں۔ آپ کے ساتھ مبالغہ کے لیے بھی میں اور میری جماعت ہمہ وقت تیار ہے، آپ تیاری کریں۔ اور میں بطور خاص زاہد علی خان کے مریدوں کو کہوں گا کہ یہ آپ اس کو بلائیں، اب یہ بھاگے نہ، اور یہ ثابت کر کے دکھائے مجھے آگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا باقی دل ہے۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ نے مجھے ذکی غلام مسیح الزمان جو وعدہ تھا اس کے مطابق مجھے اس پیشگوئی کا مصداق بنایا۔ میں محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آگے جو پیشگوئی کی ہوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اللہ نے مجھے اس پیشگوئی کا مصداق بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ 15ویں صدی ہجری کا موعود مجدد اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ یہ میرے دعوے ہیں، یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دل بنایا، یہ زاہد علی خان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو اب اس کے مریدوں کو میں کہوں گا کہ جناب زاہد علی خان اللہ تعالیٰ کے دل کو پھر میدان میں لائیں۔ اب اگر وہ نہ آئے تو سمجھ لیں کہ یہ سب فراڈ اور دجل اور فریب کاری وہ کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔